अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग मुझे मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने की सूरत में वीडियोज़ में कमेंट करके एक ही बात बार बार पूछते हैं कि उस्मान भाई, जादू जिन्नात का इलाज अगर आपसे करवाना हो तो आपका तरीका इलाज क्या है? मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल हर रूहानी मुआलिज के पास जाने से पहले मरीज़ को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से पूछे कि सर आपका तरीका इलाज क्या है? मौजूदा दौर में अक्सर रूहानी मुआलिज इलाज के नाम पर मरीज़ पर जादू कर देते हैं। कैसे जादू कर देते हैं? जब मरीज़ उनके पास जाता है, मरीज़ से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेते हैं, उन चीज़ों के ज़रिए से ईज़िली मरीज़ पर जादू का असर हो जाता है। आज की वीडियो में मैं अपना रूहानी इलाज करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। आप देख रहे हैं उस्मान यज़मानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीस एंड लाइट। जादू जिन्नात के इलाज और मशवरे के लिए अगर कोई शख्स फैसलाबाद मदीना टाउन में मेरे पास आना चाहे या अपना रूहानी इलाज ऑनलाइन करवाना चाहे, दोनों सूरतों में मरीज़ से हम मरीज़ की वालिदा का नाम नहीं पूछते, मरीज़ से मरीज़ के पसीने वाले कपड़े नहीं मांगते, मरीज़ से मरीज़ की तस्वीर नहीं मांगते, मरीज़ से मरीज़ के पाँव की मट्टी, मरीज़ के बाल, मरीज़ के नाखून नहीं मांगते। मरीज़ को खौफज़दा करने के लिए जादू जिन्नात की कहानियाँ नहीं सुनाते। जिस तरह कोई इलाज के लिए जाता है ना, तो उसको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इलाज करने वाला और खौफज़दा करने के लिए क्या कहता है, मैं फ़लाँ जगह गया, जिन्नात हाज़िर हो गए, जिन्नात ने हाज़िर होकर माफ़ियाँ मांगी, फिर मैंने ये किया, जिन्नात ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, जिन्नात ने कहा हम इनका घर उठा, इस तरह की अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनाएँगे। हम जिन्नात की कहानियाँ मरीज़ को नहीं सुनाते। हम मरीज़ से बकरे, छतरे, ज़ाफ़रान नहीं मांगते। हम मरीज़ को फौतगी और खुशी वाले घर में जाने से नहीं रोकते। अक्सर इलाज करने वाले कहते हैं ना, आपने फौतगी वाले घर नहीं जाना, आपने छिले वाले घर नहीं, खुशी वाले घर में नहीं जाना, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हो उस घर में नहीं जाना। हम किसी को नहीं रोकते। हम इलाज करने के लिए मरीज़ को किसी किस्म का कोई तावीज़ नहीं देते, किसी किस्म का कोई तावीज़ नहीं देते, बल्कि मरीज़ ने अगर तावीज़ पहने हों तो हम वो उतरवा देते हैं। हम मरीज़ को इज्तिमाई दम नहीं करते, मरीज़ का इज्तिमाई बिठाकर इलाज नहीं करते, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा वाज़ेह कर दूँ, किस तरह इससे नुकसान होता है। मसलन मेरे पास मरीज़ आए अगर 60, उनकी तादाद है 60, एक बड़ा हॉल है मेरे पास, उस हॉल में मैंने 60 के 60 मरीज़ों को बिठाया और अपने पास एक स्पीकर रखा, स्पीकर में ऊंची आवाज़ से कुरान पाक की तिलावत करना शुरू किया। अभी तक मरीज़ को समझ नहीं आएगी, वो कहेगा सारे काम तो पॉजिटिव हैं। इससे भी नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? 60 पेशेंट हैं, 60 में से कुछ 10, 15 या 20 पेशेंट जादू जिन्नात के हो सकते हैं, 20 पेशेंट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के हो सकते हैं, 20 पेशेंट नज़र बद से मुतासर हो सकते हैं। अब 60 के 60 एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में बैठे हैं। अब जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, दम किया जाता है, तो कुछ मरीज़ों में जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है। अब उनमें से 10 मरीज़ों में भी अगर जिन्नात की हाज़िरी हो गई और वो चीखें मारने लगे, ख़वातीन हों या मर्द हों, वो चीखने लगे ऊँची-ऊँची आवाज़ से, तो उन चीखों का असर नफ़सियाती तौर पे 50 के 50 पेशेंट, 20 के 20 पेशेंट, जितने उधर पेशेंट बैठे हैं, सारे पेशेंट्स के नफ़सियात में, सबकॉन्शियस में जाकर सेव हो जाएगा और इलाज करने वाले की ईज़िली मार्केटिंग हो जाएगी। यानी 60 पेशेंट है, 10 ने चीखना शुरू किया और 50 उन चीखने वालों को देखकर खौफज़दा हो गए। हालाँकि वो सारे मरीज़ जादू जिन्नात से मुतासर तो नहीं थे, क्योंकि उनमें कुछ काउंसलिंग लेने आए थे, कुछ हौसला लेने आए थे, कुछ मशवरा करने आए थे। उनमें बच्चियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, दिल छोटे होते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ घरों में जाकर भी उनके ज़हन में वो वाली चीखें, वो वाला माहौल नहीं निकलता, तो वो सारा नेगेटिव माहौल उसके ज़हन में सेव हो जाता है। जब वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, ज़ाहिर बात है जिनमें जिन्नात हैं, हाज़िरी होती है, वो चीखना शुरू करते हैं। अब उन चीखों से जो 50 पेशेंट पर असर हुआ, 10 मरीज़ तो कुरान पाक की पढ़ाई से ठीक हो जाएंगे, 50 की नफ्सियात से वो वाले नेगेटिव असरात नहीं निकलेंगे। उनको बार बार काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वो वहम का शिकार हो जाएंगे, खौफ का शिकार हो जाएंगे, वसवसे का शिकार हो जाएंगे। तो लिहाजा इज्तिमाई दम नहीं करवाना चाहिए। हम कैसे इलाज करते हैं? मसलन मेरे पास मरीज़ आ गए, मैं अपने मरीज़ को सेपरेट उसके महरम के साथ, उसके अजीज़ के साथ
عورت کو ہم سیپریٹ دم نہیں کرتے، اس کے محرم کی موجودگی میں دم کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ سیپریٹ ایک روم ہوتا ہے، 30 منٹ ٹائم ہم اپنے ہر مریض کو دیتے ہیں، مریض اپنی اپوائنٹمنٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا، سیپریٹ روم میں بیٹھ کے پرسنل ہمارے ساتھ اپنے محرم کی موجودگی میں اپنا سارا مسئلہ بتائے گا۔ اچھا، سارا مسئلہ سننے کے بعد ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں مکمل طریقہ علاج بتانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں، بے شمار آپ کو روحانی علاج کرنے والے ایسے ملیں گے جو مریض کی بات ہی نہیں سنتے، مریض کا دکھ ہی نہیں سنتے، کیونکہ ان کا مقصد تو صرف دم کرنا ہوتا ہے، مسئلے کو حل کرنا نہیں ہوتا۔ مثلاً 50 لوگ آئے، میں نے کٹھے لوگوں کو بٹھا کر پھونک ماری، دم سنایا اور بھیج دیا، کسی کا میں نے دکھ ہی نہیں سنا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ سب کو جادو جنات والی لسٹ میں ڈال کے دم کیا بھیج دیا، وہ نیکسٹ آئیں گے دم کیا بھیج دیا۔ جب 10-12 مرتبہ وہ پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ سارا ماحول سیو ہو جاتا ہے اور اس کو ہر چیز میں جادو جنات کا مسئلہ فیل ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے روحانی معالج سے کبھی آپ علاج نہ کروائیں جو سیپریٹ خود مریض کی پرسنل تسلی سے بات نہیں سنتا اور مریض کا سیپریٹ علاج نہیں کرتا۔ مثلاً اگر حاضری والا مریض ہے، ہم سیپریٹ روم میں بیٹھ کے اس پہ دم کر رہے ہیں، تو حاضری کی صورت میں کم از کم دوسرے پیشنٹس کو نقصان تو نہیں ہوگا نا، ان کے نفسیات پہ برا اثر تو نہیں ہوگا، وہ تو خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم مریض کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ علاج مکمل یہ ہے، مریض کو سامنے بٹھا کر اس پر قرآن پاک سے باآواز بلند تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے روحانی معالج سے بھی کبھی علاج نہ کروائیں جو منہ میں تلاوت کرتا ہے، منہ میں کچھ پڑھتا ہے، آپ کو تو نہیں پتا وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کالے علم کے کچھ الفاظ پڑھ رہا ہے یا شیطان سے مدد مانگ رہا ہے۔ اگر اس نے دم کرنا ہے تو قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، قرآن پاک ہم اونچی آواز میں پڑھ کر مریض کو دم کرتے ہیں۔ اچھا، دم کرنے سے پہلے ہم نے کچھ ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ ہمارا مکمل طریقہ علاج یہ ہے کہ مریض ہمارے پاس آیا، مریض سے ہم مکمل اس کی تسلی سے ہسٹری لیتے ہیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے، آپ کے ساتھ پریشانی کیا چل رہی، دکھ کیا ہیں، تکالیف کیا ہیں، ساری ہسٹری ہم تسلی سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد ہم اس مریض کو کہتے ہیں کہ آپ اب سنیں گے، ہم قرآن پاک کی آپ پر تلاوت کریں گے۔ اب جب قرآن پاک کی ہم اس مریض پہ تلاوت کرتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، سائے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، پوزیشن کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو مریض کی کیفیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک سن کے صرف جادو جنات والے مریض کی کیفیت خراب ہو، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو اتنے پریشان ہوتے ہیں قرآن سن کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سینئر معالج نے تشخیص کے ذریعے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا جادو جنات ہے یا انگزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے بھی کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کیفیت خراب ہوتی، اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ ہسٹری جو مریض کا علاج کرنے سے پہلے ہم نے لی، دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مریض کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے یا جادو جنات کی سمٹمز ہیں یا انگزائٹی ڈپریشن کی ہیں، آپ کو اس موقع پہ کیا وظائف کرنے چاہیے، کیا علاج کرنا چاہیے اور آپ کے علاج کو کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا، آپ کو ہمارے پاس کتنی بار آنا پڑے گا۔ ایسے روحانی معالج سے کبھی علاج نہ کروائیں جو آپ کا روحانی علاج سال ہا سال تک چلائے رکھتا ہے۔ دیکھیں، شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے ایک لمحے میں شفا دے دے یا زیادہ ٹائم لگ جائے، لیکن اکثر روحانی علاج کرنے والے زیادہ ٹائم خود بناتے ہیں، یعنی پیشنٹ کو گائیڈ ہی نہیں کرتے، پیشنٹ کو ٹائم ہی نہیں دیتے، جس وجہ سے مریض کا ٹائم زیادہ لگتا ہے علاج میں۔ تو روحانی علاج تو ہو جاتا ہے لیکن نفسیاتی مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مریض سے ہسٹری کیوں لیتے ہیں؟ جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہیں کہ سر میرے پاؤں سو جاتے ہیں، مجھے چلتے ہوئے سانس چڑھتا ہے، میرے جسم میں درد رہتی ہے، میرے سر کے بال گر رہے ہیں، مجھے نیند صحیح نہیں آ رہی۔ آپ کی ساری سمٹمز ڈاکٹر سننے کے بعد اور رپورٹس دیکھنے کے بعد اپنے اندازے سے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سٹمک میں یہ ایشو ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، پرانا بخار ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو انگزائٹی کا مسئلہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے تجربے سے بتاتا ہے، اسی طرح روحانی علاج کرنے والے بھی جادو جنات کے متعلق اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہے کہ ان دو طریقوں کے علاوہ آپ بتا دیں آپ پر جادو ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص موبائل فون پر آپ کا اور آپ کی والدہ کا، یعنی مریض سے مریض اور مریض کی والدہ کا نام پوچھے، کپڑے منگوا لے پسینے والے، پاؤں کی مٹی منگوا لے، بال منگوا لے اور وہ چیک کر کے دور سے بتا دے آپ پہ جادو ہے، اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا، وہ خود جادوگر ہے، آپ پہ جادو اگر نہیں ہے تو وہ کر دے گا، کیونکہ موجودہ دور میں بہت سارے علاج کرنے والے ہی جادو کر رہے ہیں۔
مریض کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، سحر کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے صرف یہ دو ہی طریقے ویلڈ ہیں، دو ہی طریقے صحیح ہیں۔ سب سے پہلے مریض سے مریض کی مکمل ہسٹری لی جائے، اس کا دکھ سنا جائے، اس کی تکلیف سنی جائے، اس کی پریشانی سنی جائے، سارا دکھ تکلیف یہ ہسٹری ایک طرف رکھیں، پھر اس پر قرآن پاک سے دم کریں، مسنون دعاؤں سے دم کریں۔ جب ان پر رقیہ کیا جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ جادو جنات کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کی کیفیت میں چینجنگ آنا شروع ہوتی ہے، وہ ایک روحانی علاج کرنے والا خود معلوم کر لیتا ہے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں، ان دو طریقوں کے ذریعے سے اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سارے شکوک و شبہات والے، مثلا مریض سے مریض کے کپڑے مانگے جاتے ہیں تو کپڑے مانگنے والے اکثر جادوگر یہ مانگتے ہیں، مریض سے مریض کی کوئی تصاویر مانگتا ہے، مریض سے کوئی مریض کے پاؤں کی مٹی مانگتا ہے، بال مانگتا ہے، اور اسی طرح بکرے چھترے زعفران اس طرح کی چیزیں مانگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شکوک و شبہات والی ہیں۔ اور اسی طرح موبائل فون پر کوئی آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھ کے آپ کی ہسٹری بتانا شروع کر دے تو وہ بھی جادوگر ہے۔ کاہن، نجومی، ان سارے لوگوں سے بچنا ہے۔ اگر آپ نے کسی روحانی معالج سے بھی جادو جنات کا علاج کروانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا اس نے مریض کی تسلی سے بات سنی، نمبر دو آیا اس نے مریض پر خود قرآن پاک پڑھ کے دم کیا، اور جو آپ کو گائیڈ کیا قرآن پاک سے کیا، تو یہ طریقہ درست ہے۔ ہم الحمدللہ اسی میتھڈ کو، اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں مریض کی، مریض پر رقیہ کرتے ہیں، اور مریض کو مسنون دعاؤں سے یا مسنون آیات کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ یہ وظائف آپ کریں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت مریض کو صحت یاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔